سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھی، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کے ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کا مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جس سے آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیب آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئی، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا اور آپ کے ارد گرد نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کے واعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ گھاتی بجاتی تھیں، بعد میں توبہ طائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واعظ سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری ہیں، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھی۔ ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہیں جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی، تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے
تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئی تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کی بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں جھونک دے۔ اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لا زوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھیں کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیرین بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟
لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے، تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوگی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کو کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی، اسی وقت گر کے ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کر قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہان مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان ثوری رابعہ بصری کے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرطوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضا الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہیں۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس شے کی خواہش ہے۔ یہ سن کر سفیان نے مہوے حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟
تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مشائخین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے، تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے یہ فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائقین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مالک کے حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔